أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ آج ہم لوگ گرامر کی وہ کلاس کر رہے ہیں جس میں گرامر سے 2-3 پوائنٹ سیکھیں گے ہم، اور پھر اس کو اسپوکن عربک پہ لے کے آئیں گے کہ ہم اس کو بول بھی سکیں، اور چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے اور ہم گرامر کو سمجھ سکیں، نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اس کو اپلائی بھی کر سکیں۔ اس کتاب کے ہم لوگ 2 لیسن کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اس ملک میں ہی شفٹ ہو جائیں، اور پھر ایسے لوگوں کے بیچ میں پڑ جائیں جن کے ساتھ کی کوئی کامن لینگویج ہی نہ ہو ہماری، جس کے کی اب چانس بہت کم ہے، کیونکہ ہمیں کامن لینگویج مل ہی جاتی ہے، انگلش مل جاتی ہے۔ ہم عربوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو انگلش سے کام چلا لیتے ہیں اور سیکھ نہیں پاتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم محنت کریں، ہم چھوٹے چھوٹے سینٹنسز، چھوٹے چھوٹے فریزز، ہم ان کو اتنا یاد کر لیں کہ وہ ہمارے دماغ کا، ہمارے دل کا حصہ بن جائے۔ اور یہ طریقہ بہت آسان ہے، لیکن ظاہر ہے تھوڑی محنت تو چاہیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے۔ تو شروع میں بس شروع کی محنت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، ایک بار جب ہم اس اسٹیج سے گزر جاتے ہیں تو چیزیں پھر بہت آسان لگنے لگتی ہیں۔ تو ہمت کر کے بس جو بھی کام دیا جاتا ہے، اسی لیے میں نے کل آڈیو بنا کے بھیجی کہ اس طرح 7 بار 8 بار جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ بولتی رہیں زبان سے، تو وہ یہ لفظ سارے زبان پہ آسان ہو جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیتے ہیں آسانی کے لیے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ جملہ اسمیہ کر رہے ہیں، اور فرسٹ لیسن میں بھی ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ کیے، سیکنڈ میں بھی کیے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ کی ہی ایک قسم دیکھیں گے۔ پہلے لیسن میں جو ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ کیا اس میں اسم اشارہ کا استعمال کیا، اور دوسرے لیسن میں اسم ضمیر کا استعمال کیا۔ آج کے لیسن میں جملہ اسمیہ سیکھیں گے، اور اس میں ایک پراپر ناؤن، جس کو کہ انگلش میں آپ پراپر ناؤن کہتے ہیں یا ناؤن کہتے ہیں، اس کا استعمال کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اشارہ کیا تھا، یہ پروناؤن تھا، اس میں ضمیر کیا تھا، یہ پروناؤن تھا، اور آج کے جملہ اسمیہ میں انگلش کا ناؤن لے کے آئیں گے۔ آپ یہاں دیکھ رہی ہیں کہ فرسٹ لیسن میں اپنے ہم لوگوں نے اسم الاشارہ جو سیکھے، وہ 4 اسم الاشارہ سیکھے۔ یہ دس والے ہیں، میں نے کیا بتایا تھا کہ جب ہاں سے شروع ہوں گے تو وہ دس والے ہوں گے، نزدیک والے ہوں گے، قریب والے ہوں گے۔ عربک میں بھی سن لیجئے، اشارہ قریب، ان اشارات کو کیا کہتے ہیں؟ اشارہ قریب، اور یہ دس والے ہیں۔ ہاذا، ہادیہی، یہ میل کا اور یہ فیمیل کا۔ اسی طرح ذالکا، تل کا، ہم نے کہا جو بھی اینڈ ہوگا کا سے وہ ہوگا فار کا، دور کا، دیٹ ہوگا، اور عربک میں اس کو بولتے ہیں اشارہ بعید۔ بعید کہتے ہیں دور کو، تو اشارہ بعید اس کو کہیں گے۔ تو آپ نے دیکھا تھا کہ ہاذا کتابن، ہادیہی منضدتن، اس طرح کا میل کے ساتھ ہم نے یہ اشارہ یوز کیا تھا، اور فیمیل کے ساتھ یہ۔ اسی طرح میل کے لیے یہ اشارہ اور فیمیل کے لیے یہ سارے اشارے سنگولر کے ہی لیے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے جملہ اسمیہ بنائے تھے، اور آپ نے امید ہے کہ وہ جملے بہت اچھی طرح حفظ کر لیے ہوں گے۔ آپ دیکھیں حفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں نا حفظ کا مطلب میمورائزیشن، یہ ٹرانسلیشن غلط ہے۔ حفظ کا مطلب ہے حفاظت کر لینا۔ آپ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ان الفاظ، ان جملوں کو کی حفاظت کر لیں، ورنہ دیکھیں آپ کی نوٹ بک میں جب آپ حفاظت کریں گے، تو میں نے جیسا پہلی کلاس میں بتایا کہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں ان کو حفاظت کر کے رکھا ہے، یہ ہمارا لیٹسٹ ٹرینڈ ہے۔ اب جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں نوٹ بک کے پاس جانا پڑتا ہے، نوٹ بک میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، وقت پہ ہمیں مل نہیں پاتا، اور وہ وقت ہم سے کسی نے پوچھا، وہ وقت نکل گیا، ہم تو ڈھونڈتے رہ گئے۔ تو ہم نے حفاظت تو کی، لیکن اس حفاظت کا ویسا فائدہ نہیں ہوا۔
تو اپنے دل میں دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کو بہت سارے بٹس اینڈ بائٹس کو کمپیوٹر کی نالج ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے برین کی جو وسعت ہے وہ کسی کمپیوٹر کی بھی نہیں ہے. اور آئنسٹین نے بھی اپنے دماغ کا صرف 5% یوز کیا. سبحان اللہ. ہم لوگوں کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیت دی ہے, ہم بنا اس کو پورا استعمال کیے ہوئے وہ جو 5% استعمال بھی کرتے ہیں وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب خود ہی غور کر لیں کہ کن چیزوں سے ان میموریز کو ہم نے بھرا ہوا ہے. اپنے دماغ کی صلاحیت کو پہچاننا ہے ہمیں, اور ان چیزوں کی حفاظت اپنے دماغ میں کرنی ہے, اور یہ تو ہمارے دل کے بھی قریب ہے, تو اس لیے اور بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ. دوسرے لیسن میں ہم نے سیکھا تھا جملہ اسمیہ میں اس میں ضمیر کا استعمال. اس میں ضمیر کو پرسنل پروناؤن کہتے ہیں, اور صرف 2 ہم لوگوں نے سیکھے تھے, انا انتا, آئی اور یو, اور اس کے ذریعے ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے جملہ اسمیہ بنائے تھے اور کچھ سوالات بھی کیے تھے حل اور من کر کے, ہے نا, وہ سارے الفاظ یاد ہونے چاہیے. پھر درس الثالث جو کہ آج کا درس ہے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ناؤن کا استعمال ہوتا ہے, اور یہ ناؤن معرف باللام. آپ یہ سارے الفاظ صرف سنتے رہیں, انہی چیزوں کو آپ یاد کریں گے جن کو ہم کہیں گے, جو ہم بول رہے ہیں بس وہ سنیں اسٹوری کی طرح. معرف باللام, معرف باللام مطلب یہ جو لام آپ کو دکھ رہا ہے نا, یہی ہے مین کیریکٹر کسی ناؤن کو, کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے. چونکہ یہ لام ساکن تھا, یہ جو معرف باللام ہوتا ہے یہ ساکن ہوتا ہے, ساکن سے تو ہم کوئی چیز شروع نہیں کر سکتے نا, تو یہ حمزہ جو آیا ہے یہ اس کو پڑھنے کے لیے آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ال والا حمزہ اگر ہم پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں پھر اس کی ضرورت نہیں ہے, پھر تو ہم پیچھے سے ملا لیں گے. لیکن جب یہیں سے شروع کرنا ہوتا ہے جیسے الذین, تب ہم کو جو ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, اب ہم ل سے تو شروع نہیں کر سکتے, اب ہم کو ایک حمزہ لانا پڑتا ہے جو کہ حمزۃ الوصل کہتے ہیں, مطلب ملا کے پڑھنے کی صورت میں ڈراپ ہو جاتا ہے. لیکن جب یہیں سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس وقت ہم اس پہ زبر لگا کے پڑھتے ہیں. ہمیشہ ال والے حمزہ پہ اگر آپ وہیں سے لفظ شروع کریں گی تو ال لگا کے پڑھیں گی. دیکھیے قرآن کا کیا ہے کہ اگر ہم گرامر پڑھائیں گے تو ہم آپ کو تجوید بھی تھوڑا بہت ہمیں کرانی ہی ہوگی, تجوید کے رولز بھی آپ کو پتہ چل رہے ہوں گے. اسی طرح ٹرانسلیشن کی بھی ہم کو ضرورت پڑے گی, تو تفسیر, ٹرانسلیشن, گرامر اور تجوید یہ سب ایٹ دا سیم ٹائم ہم کو ضرورت پڑتی ہے. تو آج کے لیسن میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتے ہیں اور پھر اس کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرتے ہیں. یہ ہے آپ کا آج کا لیسن, صرف ایک پیج کا. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں آج پہلے سے ہی ہم نے لکھا ہوا ہے, تو انشاءاللہ تعالی وقت پہ کلاس ختم ہوگی. آپ لوگ 100% اٹینشن کے ساتھ رہیے گا, اور جس سے کہ کلاس کے اینڈ میں آپ لوگوں کو بھی انوالو کروں, آپ لوگوں کو بھی اس کلاس میں سوال جواب کے ذریعے شامل کروں. جملہ اسمیہ یہ آپ پہلے لیسن سے سنتے آ رہے ہیں اور کافی لیسن تک سنتے رہیں گے, اور سن کے ہی یاد ہوگا. جملہ اسمیہ وہ جملے ہوتے ہیں جو اسم سے شروع ہوں, ویری سمپل, جو اسم سے شروع ہوں جملے ان کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور ابھی تک آپ نے ان لیسنس میں جو بھی لفظ پڑھے ہیں وہ سب صرف اسمی پڑھے ہیں. فعل ابھی آپ نے ایک بھی ورڈ نہیں پڑھا فعل کا. تو ابھی تک جو بھی الفاظ پڑھے, جو بھی کلمات پڑھے, وہ سب اسم کے ہی آپ نے پڑھے, تو ظاہر ہے اسم سے ہی شروع ہوئے, تو سارے جملہ اسمیہ ہی ہوئے. جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. جس سے جملہ شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا, اور ہم نے کہا تھا آسانی سے یاد کر لیں, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ابتدا. ابتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے, شروع. تو مبتدا مطلب وہ اسم جس سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے, تو مبتدا. اور جو بعد کا حصہ ہے وہ خبر. انگلش میں سمجھنا چاہیں تو یہ سبجیکٹ ہے اور یہ پریڈیکیٹ ہے. جو سینٹنس کا نامنل سینٹنس, جملہ اسمیہ کو انگلش میں نامنل سینٹنس کہتے تھے, اور اس نامنل سینٹنس کے بھی 2 پارٹ ہی تھے, بالکل اسی طرح سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. تو یہ بالکل وہی چیز ہے.
مبتدا، پہلے آپ کا مبتدا اس میں اشارہ تھا اور پھر آپ کا مبتدا سیکنڈ لیسن میں اس میں ضمیر تھا. آج کا مبتدا آپ کا ہوگا ال والا پراپر ناؤن. کیا ہوگا مبتدا آپ کا؟ ال والا پراپر ناؤن، مطلب وہ ناؤن جو ال کی وجہ سے پراپر ہو گیا. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں اشارہ بھی، انگلش میں تو آپ پروناؤن کہہ لیتی ہیں نا اس کو، لیکن یہ بھی اس میں اشارہ پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن کی کیٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ اسم ہے نا، یہ اسم تو یہ پراپر ناؤن ہے عربک میں. اور اس میں ضمیر بھی پراپر ناؤن ہے، کیونکہ جب آپ ہی کہہ رہی ہیں تو پہلے آپ نے کہا احمد اور پھر اسی کے لیے ہی استعمال کیا، تو یہ ہی جو ہے احمد کے لیے ہے، تو یہ ہی بھی یہاں پہ تو ہی نہیں ہے، یہاں انا لکھا ہے میں نے، تو ہی بھی پراپر ناؤن ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو وہ چیز نون ہے، تو نون چیز ان عربک از پراپر ناؤن. تو یہ بھی پراپر ناؤن تھا، یہ بھی پراپر ناؤن تھا، یہ بھی پراپر ناؤن تھا، اور اتفاق سے یہ انگلش والا بھی پراپر ناؤن ہو گیا. انگلش میں بھی اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں. عربک میں یہ سب پراپر ناؤن ہے. عربک میں 6 یا 7 پراپر ناؤن کی کیٹیگریز آپ کو دی جائیں گی، ابھی 3 الحمدللہ آپ نے یہیں پہ سن لی. جملہ اسمیہ میں مبتدا پراپر ناؤن ہوتا ہے اور خبر کامن ناؤن ہوتی ہے. اب دیکھ لیتے ہیں، یہ لیسن آپ نے دیکھ لیا ایک بار، اب اس کا ایک ایک پارٹ لے کے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے. اچھا، اس اسکرین پہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس لیسن میں ہم کیا کیا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، جو کہ میں آلریڈی بول چکی، ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں. جملہ اسمیہ کی ایک نئی قسم سیکھیں گے، پھر ان جملہ اسمیہ میں ہم لام تعریف بھی انٹروڈیوس کر رہے ہوں گے. مطلب یہ کہ لام تعریف کے ذریعے کیسے کوئی ناؤن پراپر بن جاتا ہے. لام تعریف جب اس پہ داخل ہوتا ہے تو وہ ناؤن پراپر بن جاتا ہے، جبکہ اگر تنوین رہتی ہے تو وہ کامن ناؤن ہے. اگزامپل ایسے لے لیں، آگے لکھا ہوگا میں نے لیکن لکھتی ہوں یہاں پہ کہ ولدن. جب یہ ولدن تھا تو یہ کوئی بھی لڑکا تھا، اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ ایک لڑکا یا کوئی لڑکا. لیکن جب ہم نے ال اس پہ داخل کیا، الولد، اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ال داخل ہوا اب یہ ہو گیا، پہلے تھا یہ ا بوائے اور اب کیا بن گیا؟ یہ دا بوائے بن گیا. اردو میں ترجمہ ہم کر رہے تھے پہلے ایک لڑکا یا کوئی لڑکا، اور اب اس کا ترجمہ کریں گے لڑکا، ایسا لڑکا جو خاص ہے، جس کے بارے میں آپ اور ہم آلریڈی جان رہے ہیں. ہم اب اس لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی بھی لڑکے کے بارے میں نہیں بات کر رہے. اب یہ لڑکا کوئی خاص لڑکا ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. الولد، کسی بھی کامن ناؤن پہ جب تنوین ہے، جب اس پہ آپ ال داخل کرتے ہیں تو وہی کامن ناؤن پراپر ناؤن میں چینج ہو جاتا ہے. اور آج ہم اسی طرح کے اسما کا استعمال کریں گے جملہ اسمیہ میں. پھر یہاں پہ مبتدا ال سے شروع ہوگا اور خبر کے اینڈ میں آپ تنوین دیکھیں گی. تو ان جملوں میں مبتدا پراپر بیکاز آف ال، اور خبر تو ہمیں چاہیے ہی تھی نکرہ یعنی کامن، تو وہ تنوین کے ساتھ ہی دکھائی دے گی آپ کو انشاءاللہ. پانچویں چیز ایک اور جو آپ کو ضرورت پڑے گی وہ ہے قمری حروف اور شمسی حروف. یہ جب ضرورت پڑے گی تو I'll come back to this screen. ٹھیک ہے، میں واپس آؤں گی. آگے چلتے ہیں. الدرس الثالث، تھرڈ لیسن، واقفن. اب دیکھیں یہ واقفن، اب یہ نکرہ ہے، یہ اب یہ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے. یہ کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے، یہ کامن ناؤن ہے. کھڑا ہونا، واقفن کھڑا ہونا. جالسن بیٹھا ہونا، بیٹھنا. مفتوح کھلا ہونا، اور جدید نیا. اور وکیب بھی، دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی الفاظ لیسن میں نئے آئیں گے، اور ہر لیسن میں آپ دیکھیں گے چند الفاظ، میں بھی 10 ورڈز، اور 10 ورڈز a week تو بہت ہی کم ہے. اگر ہمیں شوق ہے تو ہم روز کے حساب سے 10 لفظ یاد کر سکتے ہیں. صرف 10-15 ورڈ میننگ ہوتے ہیں، ان کو یاد کریں، کسی پیپر پہ لکھ کے اپنے فریج کے اوپر لگا لیں،
फ्रिज तो कितनी बार खोलती होंगी, एक नजर ही पड़ेगी तो वो याद होता चलेगा आपको। लेकिन ये सारे नए वर्ड्स जो आ रहे हैं इसमें, वो आपको याद होने चाहिए। मेरे पास पिछली क्लास में एक सजेशन आया कि आप पढ़ाती जा रही हैं और टेस्ट नहीं ले रही हैं। कुछ लोगों को टेस्ट का फोबिया भी होता है, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ टेस्ट अनाउंस करूं और 22 से हम 11 रह जाएं। लेकिन टेस्ट का ये फायदा होता है, कभी भी हमारा कोई टेस्ट नंबर के लिए नहीं होगा, अगर यहाँ पे होगा तो टेस्ट का ये फायदा होता है कि हम अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं। जो हम कभी वो करते रहते हैं ना, टाल मटोल जिसको कहते हैं, करते रहते हैं, जब एक टेस्ट आ जाता है तो फिर वो टेस्ट हमको ड्राइव देता है सीखने के लिए। और इस क्लास के किसी भी टेस्ट को आप नंबर की खातिर नहीं लेंगी। इसीलिए पहली क्लास का जो मकसद था वो क्या था कि हम ज्यादा से ज्यादा हमें चीजें आए। कभी भी ये नहीं था कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लें। यहाँ कोई टॉपर नहीं है और यहाँ कोई फेलियर नहीं है। जिसका 0 भी नंबर आएगा वो भी यहाँ फेल नहीं है, क्योंकि उसने इतना वक्त लगाया, इतना अजर कमाया और बहुत कुछ उसको आया। मैं टेस्ट अनाउंस करूंगी, आप लोग इसलिए पढ़ते रहें। वाकिफुन खड़ा होना, जालिसुन बैठा होना, मफ्तूहुन फताहा तो मफ्तूहुन खुला होना, जदीदुन नया न्यू। ये 4 मीनिंग हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा कि जब आप इस स्क्रीन को, अच्छा जब क्लास हो तो आप कोई नोट्स मत लीजिए, ना ही कोई स्क्रीनशॉट के चक्कर में पड़े। जब आप यूट्यूब से देखें तो उसी वक्त आप स्क्रीनशॉट लेती जाएं और फिर अपनी कैमरा रोल से उन स्क्रीनशॉट को निकाल के अपने नोट्स अगर आप बनाना चाहती हैं तो आप अगर आपने प्रिंट आउट लिया है तो उसी बुक पे ही लिख लें, अलग से मत बनाएं। वो पतली सी बुक है, थोड़े से पेजेस हैं, जिन्होंने प्रिंट आउट लिया है बुक उसी बुक पे लिख ले। मैं तो अगर कुछ लिखना होता है मैं हमेशा किताब में ही वो चीज फौरन एक्सेसिबल होती है तो किताब पे ही इसको लिख लेंगी। लेकिन जब क्लास में है तो बस यहाँ बैठ के आराम से स्टोरी सुने, स्टोरी टेलिंग की क्लास को एंजॉय करें। उसके बाद कदीमुन पुराना, मुफीदुन फायदेमंद, ये सारे लफ्ज उर्दू के हैं। इस किताब की ये खूबी है कि ज्यादातर अल्फाज कोशिश की गई है कि उर्दू में जो इस्तेमाल हुए हैं वही आए, जिससे आपको कम मेहनत हो और आप सीख ज्यादा जाएं। कदीमुन पुराना, मुफीदुन फायदेमंद, जय्यदुन अच्छा, जय्यद है याद रखें। जदीद और जय्यद में कंफ्यूज मत होंगे, जदीद मतलब नया और जय्यद मतलब अच्छा। और रदीयुन खराब, रदीयुन इसकी हरकत कुछ मिसिंग है। अब मेरे पास तो येलो पेन है, पता नहीं यहाँ पे दिखेगा भी कि नहीं, चले दिख रहा है रदीयुन। तो और उर्दू में हम रद्दी वर्ड यूज करते हैं रद्दी खराब के लिए, तो ये रदीयुन वहीं से आया है अरबिक से ही, जिसका मीनिंग है खराब। तो ये हो गई हमारी वोकैब। यहाँ पे थोड़ा सा समझाया गया है नकरा इस्म को मारफा इस्म कैसे बनाते हैं। अब देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे फिर कुछ अरबिक टर्म्स लेके आए आपके लिए। नकिरा मतलब कॉमन नाउन और मारफा आइन राफा मतलब होता है पहचानना, किसी चीज को जानना। तो मतलब प्रॉपर हो गया आइन राफा। इसमें नकिरा और इसमें मारिफा। प्रॉपर नाउन, अभी आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ही याद करें और इसी टर्म पे रहें। ये टर्म्स सिर्फ आपके सुनने के लिए हैं, बस आप सुनती रहें। वरना वलदुन क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, आपने कैसे पहचाना? तनवीन आपने आखिर में देखी तनवीन और कंफर्म हो गया कि ये कॉमन नाउन है। तो आखिर में किसी इस्म के तनवीन हो, तनवीन का मतलब होता है 2 जबर 2 जेर 2 पेश। अगर आखिर में ये नजर आ जाए तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर उसी नाउन के शुरू में आपको अल नजर आता है, अल वलदु, तो अब वो प्रॉपर नाउन हो गया। एक रूल जो बहुत रूल है, मतलब कि जो कि हमेशा होगा, वो ये कि किसी भी इस्म पर एट द सेम टाइम तनवीन और अल दोनों साथ में नहीं होंगे। अगर तनवीन होगी तो अल नहीं होगा, अल होगा तो तनवीन नहीं होगी। वजह क्या है कि कोई भी नाउन एक ही वक्त में कॉमन और प्रॉपर नहीं हो सकता। अगर वो कॉमन है तो वो प्रॉपर नहीं है, और अगर वो प्रॉपर है तो कॉमन नहीं है। वलदुन को जैसे ही आप अल लगाएंगी तो
آپ کو یہ ضرور اس کی تنوین ہٹا کے سنگل حرکت کرنا ہے، ورنہ یہ بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ولدن، الولدو، تلمیذن، التلمیذو، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ترجمہ اگر کریں گے، اگر مان لیجئے یہ آتا ہے آپ کے مبتدا کی جگہ، تو آپ ایک لڑکا یا کوئی لڑکا لگا کے ترجمہ کریں گی، اور اگر الولدو آتا ہے تو صرف آپ لڑکا کر لیں، لیکن دماغ میں آپ کے رہے گا کہ اب کسی خاص لڑکے، ترجمے میں آپ نہیں لکھیں گی کہ خاص لڑکا آیا، ایسے نہیں لکھیں گی، بس آپ کیا لکھیں گی؟ لڑکا آیا۔ اب کوئی یا ایک آپ نہیں لگائیں گی، ورنہ غلطی ہو جائے گی، نمبر کٹ جائیں گے۔ دماغ میں آپ رکھیں گی خاص لڑکا۔ اب جو ہے انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملہ اسمیہ بنے گا۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جب ال داخل ہوا اس پہ تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں التلمیذ، ہم نے الت تلمیذ نہیں پڑھا، لام نہیں پڑھا، لام ڈراپ ہو گیا۔ اب ہم جائیں گے واپس حروف قمری اور شمسی پر۔ دوسرا ورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ جب ہم نے پڑھا تو ہم نے پڑھا المدرسو، اب ہم نے ال پڑھ دیا، تو یہ جو حمزہ تھا اس سے ہم نے ملایا المدرسو، اور یہاں پہ ہم نے پڑھا التلمیذ۔ تو اس کی کیا وجہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم ال والا، لام تعریف والا ال پڑھ رہے ہیں اور کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حروف الہجا کو اسی ال کے آنے کی وجہ سے دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ حروف الہجا کو جب ان اسما کے اوپر ال داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ہم دو طرح سے پڑھ رہے ہیں، تو اس ڈفرنس کی وجہ سے حروف الہجا کے دو گروپ ہوئے، اور سبحان اللہ دونوں گروپ میں 14 الفابیٹس آئے، 14 حروف آئے۔ کچھ حروف ہیں جب ان پہ ال داخل ہوتا ہے، اب آپ نے دیکھا کہ ہاں ہم نے یہاں سے یہ پہلا الفابیٹ لیا، ایک الفابیٹ یہاں سے لیں گے اور ایک یہاں سے لیں گے، اور اسی کی دیکھیں گے کہ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس جو وائٹ الفابیٹس 14 آپ کو نظر آ رہے ہیں، جب ان کے پہلے ال داخل ہوا، دیکھیں ہم نے حق ایک ورڈ لیا اور اس سے پہلے ال داخل کیا، ال ایڈ کیا، تو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس ال کو پورا پڑھ رہے ہیں، الحق، تشدید بھی لگا دوں، الحق، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان الفاظ کے ساتھ ال کا لام تعریف کا لام پڑھا جاتا ہے، القمر، الکتاب۔ تو آپ نے دیکھا کہ الحق پڑھا، اب تلمیذ کے اوپر داخل کرتے ہیں۔ اب آپ نے کیا دیکھا کہ اب جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو لام پورا کا پورا ڈراپ ہو گیا، اور ہم پڑھ رہے ہیں التلمیذ، اور اس لام کے اوپر آپ اب کوئی نشان، کوئی سکون، کوئی حرکت، علامت کچھ بھی نہیں دیکھیں گی۔ اب یہ یہاں پہ لکھا تو جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ پراپر بنا ہے۔ اور اگر ہم پڑھ بھی نہیں رہے ہیں، اگر مان لیجئے اسکرین پہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آپ پڑھ رہی ہیں التلمیذ، تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ وہاں لام موجود ہے، وہاں لام بیٹھا ہوا ہے، تبھی آپ التلمیذ وہاں گئی ہیں۔ تو یہ لام تعریف بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، بہت ضروری ہے، لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا، التلمیذ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 14 حروف ایسے ہیں جس میں جب لام تعریف داخل ہوتا ہے تو لام پڑھا جاتا ہے، جبکہ ریسٹ آف دا 14 حروف ایسے ہیں کہ جب ان پہ لام تعریف داخل ہوتا ہے تو وہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں، اور جو نیکسٹ لیٹر ہوتا ہے جو کہ اس ناؤن کا پہلا لفظ، پہلا حرف ہوتا ہے، اس پہ شد لگا کے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو جب لام کو ڈراپ کیا اور تلمیذن تھا، یہ ایکچولی کیا تھا؟ تلمیذن، آپ نے یاد کیا ہوگا، تلمیذن شاگرد یا اسٹوڈنٹ یا طالب علم، کوئی طالب علم۔ اب جب یہ خاص طالب علم بنا تو اب جو ہے وہ ڈائریکٹ تا پہ چلا جاتا ہے اور ایک شد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، التلمیذ۔ ابھی اس کی بہت ساری پریکٹس ہوگی۔ اب یہ ہوا کہ ان کا اب یہ 14 حروف آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ والے، اور 14 دیکھ رہے ہیں آپ یلو والے۔
اب ان کا کوئی نام رکھ دیا جانا چاہیے، تو پھر ایزی ہو جاتا ہے کہ جب ہم گروپ بنا دیتے ہیں اور اس گروپ کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، وہ رول جو ہے اس گروپ کے ہر ممبر پہ اپلائی کر دیں گے آسانی سے۔ اس میں جو ہے حروف قمری اور حروف شمسی۔ اب اگر قمر سے پہلے، قمرون کہتے ہیں چاند کو نا، اب یہاں پہ ہم نے قمرو لکھا کیونکہ مجھے ال داخل کرنا ہے، تو تنوین نہیں لکھی ورنہ مجھے اریزر لینا پڑتا پھر، تو ال داخل کیا یہاں پہ۔ جب ال داخل کیا تو ہم یہاں پہ ال پڑھ رہے ہیں، القمرو۔ تو یہ جب قاف کے پہلے آپ نے لام داخل کیا، لام تعریف داخل کیا، تو آپ القمرو پڑھ رہی ہیں، تو اس لیے یہ سارے حروف کیا کہلائے؟ قمری حروف، ان کا نام دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب شمس لیتے ہیں۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، شمسن ہوتا ہے، مجھے ال داخل کرنا ہے تو یہ تنوین ہٹا کے میں صرف یہ لکھ دیتی ہوں، اور اب اس میں ال ایڈ کیا ہم نے۔ جب ال ایڈ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الشمسو پڑھا جاتا ہے۔ اہل عرب ان کو اس طرح سے پڑھتے ہیں اور ان کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، اور جب ہم کوئی لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نیٹو لوگوں کو، ہمیں ان لوگوں کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی وہاں نہیں چلا سکتے۔ اگر اپنی مرضی چلائیں گے تو پھر ہم اپنی ہی لینگویج میں رہ جائیں گے، ان کی لینگویج نہیں سیکھ سکتے۔ تو اہل عرب اسی طرح سے ان حروف جب ال داخل ہوتا ہے تو اسی کے اوپر شد لگاتے ہیں، ان کے اوپر شد لگاتے ہیں، اور ال کو چھوڑ کے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جبکہ یہ حروف، ان حروف پہ جب ال ایڈ ہوتا ہے تو لام پہ سکون لگاتے ہیں، جیسے یہاں لگایا القمرو، لام پہ سکون لگاتے ہیں اور بنا شد لگائے ہی ان کو صرف سنگل حرکت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری سمجھ میں ایک بات یہ بھی آئی کہ یہاں پہ جیسے ہمیں ہر حرف کو پڑھنے کی 10 نیکی ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لام چھوڑ رہے ہیں تو اس کی نیکی جائے نا، تو شین پہ شد لگا کے یہاں نیکی وہ مل گئی ہم کو، الحمدللہ۔ یہ تو ہے بس ایسے ہی بات، ٹھیک ہے، اپنی بات۔ تو یہ ہو گئے قمری حروف، وائٹ والے اور یلو والے شمسی حروف۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح ان الفاظ کے اوپر ال داخل کر رہے ہوں گے۔ آپ میں سے مجھے امید ہے کہ زیادہ تر کو یہ بات آتی ہی ہوگی، اور نہیں آتی ہوگی تو بار بار آڈیو کو سن لیجئے گا، ورنہ مجھے میسج کیجئے گا، میں الگ سے وائس نوٹ میں بھی سمجھاؤں گی۔ قمری حروف کے لیے یہ فریز آپ یاد کر لیں، حق کا خوف عجب غم ہے۔ یہ سینٹنس بس اسی طرح یاد کر لیں، حق کا خوف عجب غم ہے۔ یہ سارے حروف جو اس فریز کے اندر ہیں، اس جملے کے اندر ہیں، وہ سب قمری ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ سب شمسی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایلیمینیشن ٹیکنیک۔ عربک گرامر میں سبحان اللہ ایلیمینیشن ٹیکنیک کا ہی استعمال کر کے گرامر رولز بنائے گئے ہیں کہ کچھ چیزوں کو یاد کرا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ اب دوسری چیزوں کو بھی یاد کریں، آپ ان کو بھی یاد کریں، نہیں، بس آپ کو یاد کرا دیے گئے، آپ ان کو دیکھ لیں، اگر یہ ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ کہہ دیں قمری ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ کہہ دیں شمسی ہیں۔ شمسی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس چلتے ہیں اپنے لیسن پہ۔ یہاں سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ سارے کے سارے مبتدا ال سے شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ لام تعریف پہ کوئی حرکت نہیں ہے وہاں نیکسٹ حرف پر شد لگے گی۔ یہ ہے شمسی حروف، شد کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ اور جہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں لام تعریف پہ سکون ہے، یہاں پہ بھی زیرو بنا ہے الحمدللہ۔ جب زیرو بنا ہوا ہے یعنی سکون ہے تو وہ لام تعریف پڑھا جائے گا اور وہ قمری حرف ہوگا، القمر۔ اس کو یہاں پہ 2 ورڈ آپ کو یاد کرنا ہے، القمر، القمر، الشمس، القمر۔ اب دیکھیں جب قا والا ہوا تو آپ نے القمر لام پڑھا اور الشمس نہیں پڑھا۔ تو جہاں بھی آپ تشدید والا دیکھیں گے فوراً سمجھ جائیں گی کہ یہ کیا ہے، یہ شمسی حرف ہے۔ جیسے التلمیذ، اس میں شمسی حرف کون ہوگا؟ ال کے فوراً بعد والا، اور کوئی نہیں آپ پک کریں گی، ال کے فوراً بعد والا، یعنی کہ اس اسم کا سب سے پہلا حرف۔
جو کہ تا ہے یہاں پہ. اور یہ التلمیذ واقف، تو التلمیذ کا کیا ترجمہ تھا؟ طالب علم، واقف کھڑا ہے. التلمیذ واقف، طالب علم کھڑا ہے. المدرس، یہاں نمبر پڑے ہوئے ہیں، میں شاید کرسر یہاں نہ لے جاؤں کیونکہ میں ادھر ہی فوکس کروں گی. آپ یہاں پہ اگر چاہیں تو یہاں ساتھ میں دیکھتی رہیں نمبر کے حساب سے. المدرس جالسن، ٹیچر بیٹھے ہیں. جالسن کا مطلب ہے بیٹھنا، ادب کی وجہ سے یہاں بیٹھے کر دیا، ورنہ یہ سنگولر ہی ہے، ٹیچر بیٹھا ہی ہے. ٹیچر بیٹھا ہے، لیکن اردو جو ہم بولتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کو ہم ادب کے ساتھ بولتے ہیں. تو استاد بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہے جو ہے یہ پلورل ہے. المدرس جالسن، استاد بیٹھے ہیں. الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے، اور یہ چھوٹا عمر کے حساب سے ہے. الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے. الرجل طویل، آدمی لمبا ہے. التلمیذ مسرور، اب دیکھیں یہ سارے الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں جو لاسٹ لیسن میں آپ کر چکے ہیں. اگر آپ یاد کرنے کی محنت کر لیں تو ریوائز کرنے کی محنت کتاب والوں نے خود ہی کی ہوئی ہے، وہ ریوائز کروائیں گے آپ کو، لیکن یاد کر کے رکھیں آپ، ورنہ یہ وکیب بڑھتی جائے گی، ہر لیسن میں کچھ کچھ انکریز ہوگی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ چیز لگے گی کہ آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہے اور ہم دھیرے دھیرے کلاس ڈراپ کر دیں گے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ وقت کی کمی کا ہم وہ نہ کریں، ایکسکیوز نہ لیں. وقت موجود ہے، ہم نے کہیں اور خرچ کیا ہوا ہے. التلمیذ مسرور، شاگرد یا طالب علم دونوں بول سکتی، شاگرد، طالب علم، اسٹوڈنٹ. لیکن یاد رکھیں کہ اب یہاں ایک یا کوئی آپ نہیں لگائیں گی. ایسے اسٹوڈنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن کو میں جانتی ہوں. جب میں التلمیذ کہہ رہی ہوں تو میرے ذہن میں کوئی خاص طالب علم ہے، ٹھیک ہے، میں ایسے کسی جنرل اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں. تو التلمیذ مسرور، طالب علم خوش ہے. اگر انگلش میں اس کا ترجمہ کریں تو اب ہم کو کرنا پڑے گا the student is happy، دا لگانا ضروری ہو جائے گا کیونکہ اب ہم کسی خاص اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں. اردو میں اتفاق سے اس کا کوئی لفظ نہیں ہے تو اس لیے مجبوری ہے، لیکن آپ سمجھیں گے کہ شاگرد خوش ہے جب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ خاص شاگرد کی بات ہو رہی ہے. الطفل قصیر، بچہ چھوٹا ہے. طفل کہتے ہیں بچے کو، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ الطفل. اب یہ دیکھیں یہ ورڈ، یہ لفظ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا آپ کا شمسی حرف، اور ہم نے چیک بھی کر لیا. حق کا خوف عجب غم ہے، تو آیا نہیں. الطفل قصیر. اور اگلے الفاظ اگلی اسکرین پہ رکھے ہیں جس سے اب 7th، البابو، بابن کہتے ہیں دروازے کو، کوئی بھی دروازہ. اور البابو، اب ہم کسی خاص دروازے کی بات کر رہے ہیں. البابو مفتوح، دروازہ کھلا ہے، ادھر لکھا ہوا. الکرسی جدید، اب دیکھیں یہاں پہ ال پہ انہوں نے یہاں پہ وہ کر دیا، یہاں پہ ڈراپ ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا 0، لیکن دھیرے دھیرے یہ چیزیں مس ہوں گی. آپ کو یاد، مطلب پریکٹس کر کے آپ کو یاد کرتے چلنا ہے. حق کا خوف، دیکھیں کا آ گیا نا، اس میں پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں آخر تک، جیسے ہی آپ کو اپنا لفظ مل جائے آپ وہیں پہ چھوڑ دیں. حق کا، اور میں نے یہیں پہ رک گئی کہ مجھے کاف تو مل گیا. الکرسی جدید، the chair is new، دا لگائیں گے، the chair is new. اب ہم کسی خاص چیئر کی بات کر رہے ہیں. المکتب قدیم، writing table، the writing table is old، مطلب لکھنے والی میز یا صرف میز بھی کہہ لیں، میز پرانی ہے. اب ہم کسی خاص میز کی طرف بات کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں کوئی خاص میز ہے. الکتاب مفید، the book is beneficial، کتاب فائدے مند ہے. اور اب ہم کسی خاص کتاب کی بات کر رہے ہیں. میں بار بار خاص کیوں کہہ رہی ہوں؟ جس سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جب بھی کوئی اسم اس کے اوپر ال داخل ہو جاتا ہے تو وہ پراپر بن جاتا ہے، اور کہتے ہیں یہ معرف باللام ہوا، یہ اسم. اب یہ لفظ بس آپ سنیں، یاد نہیں، یہ معرفہ بنا. کس وجہ سے معرفہ بنا؟ کیونکہ اس کے اوپر ال آ گیا، ورنہ یہ کتابن تھا.
یہ کتابن تھا، ال آیا اور اس نے اس کو کیا کیا، معرفہ بنا دیا. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ال کی وجہ سے معرفہ بنا، اسی کی عربک ہے معرف باللام. It became معرفہ because of لام، معرف باللام. تو یہ اس میں معرف باللام معرفہ بن گیا لام داخل ہونے کی وجہ سے. انگلش میں the book is beneficial، یا اردو میں کتاب فائدے مند ہے. القلم جید، قلم اچھا ہے، جید کہتے ہیں اچھے کو. القلم جید، قلم اچھا ہے. الورق ردی، پیپر خراب ہے. اب کسی خاص پیپر کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ پیپر کیا ہے، خراب ہے، وہ تو نہیں لگا رہے، پیپر خراب ہے. the paper is bad، وہ اچھا نہیں ہے. چلتے ہیں اگلے اس پہ. ابھی تک جو کچھ بھی بتایا گیا اس میں کوئی مشکل ہے، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے تو میں یہاں پہ ریپیٹ کروں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، ورنہ آگے چلتے ہیں. الحمدللہ کہ آسان لگ رہا ہے. یہ رول دیکھ لیں کہ کسی اسم پر کبھی بھی ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ال اس کو پراپر کرے گا، تنوین اس کو کامن رکھے گی، اور کبھی بھی یہ دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم نہیں ہوں گی کسی بھی اسم پر. یہ رول ہے، یہ اس کے ساتھ آپ ہمیشہ ورڈ یوز کر سکتی ہیں. اگلی اس میں انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ کس طرح سے کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنایا جاتا ہے. جب اس میں ال داخل کر دیتے ہیں تو اسی کامن ناؤن کو، اسی لفظ کو معرفہ بنایا جا سکتا ہے. تو اس کا طریقہ سکھایا ہے کہ تلمیذن یہ تھا a student اور any student، ایک طالب علم یا کوئی طالب علم. جب اس کے اوپر ال داخل ہوا تو یہ بن گیا التلمیذ. اب دیکھیے تنوین فوراً ہٹ گئی اور سنگل حرکت، ال کے ساتھ سنگل حرکت. تو التلمیذ اب یہ ہو گیا the student. یہ کیوں ہو گیا؟ کوئی خاص اسٹوڈنٹ کی اب بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ پھر لکھ دیا گیا ہے کہ اس حساب سے اگر یہ حروف موجود ہوں گے تو لام تعریف پر سکون لگائیں گی. اگر یہ حروف موجود ہوں گے تو لام تعریف پر سکون لگا کے پڑھیں گی. اس کے علاوہ جو ہوں گے اب آپ لام تعریف پہ کچھ نہیں لگائیں گی اور نیکسٹ حرف پہ شد لگا کے پڑھیں گی. یہ طریقہ ہے شمسی کا. القمر الشمس، القمر اب دیکھیں لام پہ سکون لگا اور یہاں پہ لام خالی رہا، کچھ بھی نہیں لگائیں گی اور نیکسٹ حرف پہ شد لگا لیں گی. حرکت تو وہی رہے گی، شمسن تو پہلے بھی تھا، حرکت وہی رہے گی، بس آپ شد لگا لیں گی یہاں پہ. تو یہ ہے رول قمری اور شمسی کا. تلمیذ التلمیذ، ولد الولد. اب اس کو آپ ایسے یہاں پہ لگا لیں. دھیرے دھیرے آپ دیکھ رہی ہیں یہ مس کریں گے، یہ ایسے لکھیں گے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پریکٹس کر کے اس لیول پہ آتی چلی جائیں. یہ نہیں سمجھیں گی آپ کہ بک میں مس پرنٹ ہے، بک میں مس پرنٹ نہیں ہے. اردو آپ پڑھتی ہیں نا بنا حرکات لگائے اور کتنے مزے سے پڑھتی ہیں، کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنا پڑھا ہے، اتنا سنا ہے کہ آپ ان الفاظ کو بنا حرکات کے، بنا اس کے پڑھ رہی ہیں. پوری اردو کی کتاب میں تو مجھے کہیں زیر زبر پیش نظر نہیں آتا. تو دھیرے دھیرے یہاں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جب پہلی بار آئے گا تو اس پہ حرکت لگی ہوگی. دوسری بار بھی چانسز ہیں کہ تھوڑی بہت لگی ہو، لیکن تھرڈ ٹائم پھر وہ اردو کی طرح ہی لکھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بالکل مس پرنٹ نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ مس پرنٹ ہے. الولدو پہلے آ چکا اس لیے انہوں نے یہاں چھوڑ دیا. یہ امید کرتے ہیں کہ اب آپ پڑھنا شروع ہو جائیں گی. ولدن کوئی لڑکا یا ایک لڑکا، الولدو لڑکا خاص لڑکا، رجلن کوئی آدمی یا ایک آدمی، اور الرجلو اب کوئی خاص آدمی. پہلی بار یاد کریں گی بہت صحیح حرکات کے ساتھ یاد کریں گی، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ حرکت کے ساتھ، تو جو ہم عربی سیکھتے ہیں تو پھر ہم انہی حرکات کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. رجلن
अर्रजुलु बाबुन अलबाबु। अब देखिए यहां भी इन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि हक का खौफ अजब, जैसे ही अजब आया तो हम समझ गए कि ये कमरी है। ये कमरी को याद कर ले कि लाम पे सुकून रहेगा। कुर्सीयुन अल कुर्सीयु, फिर नहीं लगाया इन्होंने, मैं लगा रही हूं आपके लिए। मकतबुन अल मकतबु, क्योंकि गम, ये देखिए मीम आ गया यहाँ पे, तो ये अल मकतबु, बस अल के बाद का ये पहला हर्फ आप देखेंगी। किताबुन अल किताबु, कलमुन अल कलमु, वरकुन अल वरक। ये अल वरकु क्यों कहा, कि वाव देखें यहाँ नजर आ रहा है खौफ में, तो अल वरकु। तो इस तरह से इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल के, कि जबान पे हमारे एकदम इजी हो जाए, हमें कुछ दिन बाद ये इस सेंटेंस की जरूरत ना पड़े, हक का खौफ अजब गम है, की जरूरत नहीं पड़े। इतने अल्फाज की हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। फिर इस पेज पे बस यही बताया है कि इसमें नकिरा, इसको सुनना है और इसको समझना है, कि किसी भी कॉमन नाउन का तर्जुमा करते वक्त हम कोई या एक लगाएंगे। इस तरह के नाउन को कहते हैं नकिरा, इसमें नकिरा। और जिसके ऊपर अल लगा होता है तो वो नाउन क्या बन जाते हैं, प्रॉपर बन जाते हैं। शुरू में जब अल आ जाता है तो ऐसे अस्मा को कहते हैं मार्फा, और ये इनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। और अब ये खास किसी, मेरे जहन में अब ये किसी खास लड़का है, कोई खास लड़का है, कोई खास टीचर है, कोई खास पेपर है, उसकी बात हो रही है जब अल लग जाता है तो। अब बस लेसन का आखिरी हिस्सा, जिसमें कि तमरीन, तमरीन कहते हैं एक्सरसाइज को। आपने जो अल्फाज पहले किए हैं वही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और बहुत आसानी से, आसान सी समझिए कि जब ये एक्सरसाइज करेंगी आप या देख रही होंगी तो बिल्कुल, अगर केजी लेवल की नहीं है तो ग्रेड 1 की तो है, ग्रेड 1 की लेवल की। मन वाकिफुन, हु इज स्टैंडिंग, कौन खड़ा है। मन का मतलब है हु, आपने पहले याद कर रखा है, मन कौन, हु। वाकिफुन खड़ा, मन वाकिफुन कौन खड़ा है। अतिलमीदु, अब आप देख रही है, कोई हरकत देख रही हैं आप, सिर्फ वो आखिर की उन्होंने पेश लगाई है, इस वजह से कि ये बात इस लेसन में नई है कि जब अल दाखिल होता है तो तनवीन चली जाती है। दो वजूहात हैं किसी भी चीज को छोड़ने की। एक तो ये है कि हम, आप नई हरकत, अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट की अल के साथ तनवीन नहीं होती और सारी हरकत लगी रहे, तो फिर यहाँ पे फोकस भी नहीं रहता। अब यहाँ पे आपको एक क्लियर वो दिख रहा है। ये किताब मैंने क्यों चूज की, कि मेरा भी पढ़ाने का यही तरीका है। आप ग्रामर की उस क्लास में आप देखेंगे कि मैं जब अल्फाज लिखूंगी तो जो हरकत वहां पे इंपॉर्टेंट होगी, जिस पे आपको गौर करना होगा, वही सिर्फ लिखूंगी, बाकी जेर ज़बर मैं नहीं लिखूंगी, जिससे जो जरूरी है हरकत वो फोकस में रहे, वो उस पे आपका ध्यान रहे। और यही तरीका इस किताब में भी देखा जा रहा है, कि यहाँ पे देखिए अतिलमीजु, इनकी कोशिश है कि आप इस पे गौर कर ले कि जैसे ही अल आया तो अब आप इस पे तनवीन नहीं, सिंगल हरकत लगाएंगी, इसलिए इन्होंने एक ये हरकत यहाँ पे बाकी रखी इस लेसन में। और आप देखेंगे कि आखिर में उसको भी इन्होंने छोड़ दिया। अतिल, यहाँ देखिए अल कलमु, यहाँ देखिए मीम की पेश भी छोड़ दी। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय द टाइम यू रीच हियर आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। मन वाकिफुन, हु इज स्टैंडिंग, कौन खड़ा है। अतिलमीदु वाकिफुन, तालिबे इल्म खड़ा है। अगर इंग्लिश में करेंगे तो हम लगाएंगे द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग, द लगाएंगे। मन जालिसुन, कौन बैठा है। अल मुदर्रिसु जालिसुन, उस्ताद बैठे हैं। अगले पेज पे आप देख रही हैं कि थर्ड सेंटेंस जो है ये है हलित तिलमीजु, मैं यहां हरकत लगा दूं, तिलमीजु। आपको जो लफ्ज बताया गया था सवाल के लिए वो था हल, लेकिन यहां आप देख रही हैं कि लाम के नीचे जेर है, तो ऐसा क्यों हो गया। क्या हली भी कोई वर्ड है, हली भी हो सकता है। इसको हम इस पेज पे यहां एक्सप्लेन करते हैं। हल, पहले मैं लिख लूं,
ہل تل می زو. آپ کو پتہ جب ال لگا تو یہ شمسی حرف ہے تا، تو یہاں پہ جو ہے شد آئے گی. تل می زو. اچھا، اب اس کو میں ذرا اوپن کرتی ہوں. اب اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ لام پہ سکون ہے. سکون اور شد ملائی نہیں جا سکتی. کیوں نہیں ملائی جا سکتی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس لفظ کو پہلے لکھ لیں، حل. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ حمزہ پڑھا نہیں جاتا، جب پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ال والا حمزہ نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ یہ لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ لام سکون کے ساتھ تھا، تو اس کو پڑھنے کے لیے تو یہ تو پڑھا نہیں جائے گا. اور چونکہ یہ شمسی حرف ہے تو اس کا لام بھی نہیں پڑھا جائے گا، تو نہ ہی حمزہ پڑھا جائے گا اور نہ ہی لام پڑھا جائے گا. اب اس لام آپ کو جا کے ملانا ہے ت سے، اس تا شد سے. اب دیکھتے ہیں یہ تا شد کا کیا مطلب ہے. تا شد کا میننگ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو تا ہے. پہلی تا سکون کے ساتھ اور دوسری تا وہی اسی حرکت کے ساتھ جو وہاں آپ کو نظر آ رہی ہے. یہاں زیر نظر آ رہی ہے، اس لیے میں نے زیر لگا دی. اب اگر ہم ان کو، کیونکہ دیکھیں حل کے بعد ہم کو یہ حمزہ تو پڑھنا نہیں ہے اور یہ لام تعریف بھی پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ شمسی حرف ہے یہ تا. تو اب ہمیں ڈائریکٹ لام کو تا پہ لے کے جانا ہے. یہاں ہم نے اوپن کر کے لکھا تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ لا پہ بھی سکون ہے اور تا پہ بھی سکون ہے. ہم اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو دو سکون ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے. آپ سب لوگ مائک میوٹ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھ پا رہی ہیں؟ اگر کوئی بھی آپ میں سے پڑھ سک رہا ہے تو پلیز وہ مائک انمیوٹ کر کے ضرور مجھے پڑھ کے سنائیں. میں نے کوشش کی، میں نہیں پڑھ سکتی. تو اب میں کیا کروں گی کہ تجوید کا جو رول ہے وہ یہاں اپلائی ہوگا کہ جب دو سکون اس طرح سے ایک ساتھ آ جائیں تو پہلے والے اس کے نیچے زیر لگا کے پڑھ لیا جاتا ہے. حلت تلمیزو. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ لام کا یہاں سے سکون ہٹ گیا اور یہاں زیر لگ گئی. لیکن یاد رکھیں یہ زیر ٹیمپریری زیر ہے، صرف پڑھنے کے لیے. انگلش میں آپ ٹیمپریری زیر کہہ لیں اور عربک میں سن لیں، اس کو کہتے ہیں عارضی زیر. تو اب اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اب ہم، ظاہر یہ تو الف اور لام یہاں پہ پڑھنا نہیں تھا اس لیے میں نے لکھا نہیں، لیکن یہ لفظ اس طرح سے ہوگا. تو اب پڑھیں گے حلت تلمیذو. ٹھیک ہے، کو لکھا ہوا دکھے گا حلی، لیکن اگر میں پوچھوں کہ آپ اس لفظ کو پڑھیے تو آپ ہرگز حلی مت پڑھیے گا. آپ پڑھیں گی حل. آپ مجھ سے کہیں گی یہ لفظ ہے حل اور یہ ہے التلمیذو. اگر الگ الگ پڑھنے کو کہوں، میں نے کہا ورڈ بائی ورڈ آپ پڑھیں تو آپ کہیں گی حل اور یہ ہوگا التلمیذو. حلی کبھی بھی نہیں کہیں گی، کیونکہ یہ زیر جیسا کہ میں بار بار بتا رہی ہوں پڑھنے کے لیے لگائی گئی ہے. کیونکہ آگے اگر سکون ہے یا آگے شد ہے تو دونوں ہی حالتوں میں لام کا سکون جا کے اس سے مل نہیں سکتا. لام کے سکون کو ہٹا کر ایک ٹیمپریری زیر لگا دی جاتی ہے. اب چلیے پھر واپس اپنے پیج پہ چلتے ہیں. اس کانسیپٹ کو یاد رکھیے گا. یہاں پہ دیکھیں حلت تلمیذو جالسن. کیا شاگرد بیٹھا ہے؟ لا نہیں. التلمیذ واقف. The student is standing. شاگرد کھڑا ہے یا طالب علم کھڑا ہے. پھر اسی طرح قمری میں یہ المدرس، تو یہاں پہ سکون ہے مدرس. تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حل المدرس واقف. یہاں بھی ہم کو لگانا پڑے گا. تو ال سے پہلے جب بھی حل آئے گا، چاہے وہ شمسی ہو چاہے وہ قمری ہو، آپ کو لام کے نیچے زیر لگانی ہوگی اور تب آپ پڑھیں گی اس کو. حل المدرس واقف. کیا استاذ کھڑے ہیں؟ لا نہیں. المدرس جالسن. استاذ بیٹھے ہیں. کیف الکرسی. کرسی کیسی ہے؟ کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا. کیف الکرسی. کیفا کا مطلب ہے ہاؤ. کیف الکرسی. کرسی کیسی ہے؟ الکرسی جدید. the chair is new. کرسی نئی ہے.
کیف القلم، قلم کیسا ہے، القلم جید، قلم اچھا ہے. آپ اب دیکھیں یہاں پہ القلم، یہ پیش بھی انہوں نے یہاں سے ہٹا دی. اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب ال ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی. دھیرے دھیرے اس طرح سے آپ کو پریکٹس ملے گی کہ آپ یاد کرتے ہوئے اور زبان پہ اتنا کمفرٹیبل ہو جائے گا کہ آپ بول ہی رہے ہوں گے، سوچنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. القلم جید، قلم اچھا ہے. یہ ایکسرسائز ہے، یہاں پہ آپ کو جہاں پہ شروع میں بلینک ہے وہاں پہ مبتدا لانا ہے، اور جہاں لاسٹ میں بلینک ہے وہاں پہ خبر لانی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. تو شروع میں آپ مبتدا لے کے آئیں جو سوٹ کرے. اگر یہ مذکر ہے تو مذکر ہی مبتدا لائیں گی، اگر آپ مؤنث لائیں گی تو غلط ہو جائے گا. بے شک آپ ھذا ذالک دونوں میں سے کوئی بھی چوز کر لیں، دس یا دیٹ، لیکن ھذہ یا تلکا اگر یہاں لکھیں گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. ھذہ تلکا، وہ جب گول تب اگر آپ کو نظر آئے اس کے ساتھ آپ لگائیں. یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ میسکولن ہے. تو اشارہ یوز کیا ہے ذالکا، اور آسانی کے لیے چیزوں کو آسان لے کے بھی چلیں، اپنے لیے بھی آسان بنائیں، دوسروں کے لیے بھی آسان بنائیں. اس لیے دیکھیں ہم نے سوچا کہ جب ذالکا لیا تو سارا ہی ذالکا لے لیا. ذالکا قلم، دیٹ از اے پین. اب دیکھیں ہم نے کیا ترجمہ کیا، دیٹ از اے پین. ابھی یہ قلم نکرہ ہے، ابھی یہ قلم کوئی سا بھی قلم ہے جو ہم پہلی بار انٹروڈیوس کر رہے ہیں. دیٹ از اے پین. لیکن اب اس سینٹنس کو بولنے کے بعد اب وہ قلم جانا پہچانا ہو گیا، اس کا ذکر ہم آپ سے کر چکے. اب ہم اسی قلم کو جب نیکسٹ سینٹنس میں بولیں گے تو ہم بول رہے ہیں القلم جید، the pen is good، پین اچھا ہے. ذالک رجل، that is a man، یا وہ ایک آدمی ہے. لیکن اب اسی آدمی کے بارے میں جب اگلا سینٹنس بول رہے ہیں تو اب وہ خاص ہو گیا کیونکہ ہم انٹروڈیوس کر چکے اس آدمی کو. تو اب بولیں گے الرجل طویل، آدمی لمبا ہے. اب نہیں بولیں گے ایک آدمی لمبا ہے کیونکہ وہ آدمی کی بات ہو چکی. تو آدمی لمبا ہے، یا انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے تو کہیں گے the man is tall. پہلے کہیں گے that is a man، اور پھر کہیں گے the man is tall. پھر ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے. یہاں پہ ایک لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ تنوین ہے. اس کے بعد الکتاب مفید، the book is beneficial. بس الحمدللہ سمپل سی ایکسرسائز تھی، بہت آسانی سے ہو گئی. لیکن جب آپ کوئی تمرین یا ایکسرسائز کریں گی تو بالکل ٹیسٹ کنڈیشن میں کریں گی. آپ کے لیے تو بس ایکسرسائز یہ ہے. پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس کے پہلے انہوں نے ایکسرسائز کیوں لکھا؟ یہ تو خود ہی انہوں نے سولو کر دیا ہے. یہ آپ کی ریڈنگ ایکسرسائز ہے، یہ اورل ایکسرسائز ہے، اسی لیے یہاں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے یہاں، لیکن آپ کو پڑھنا ہے، ورنہ یہاں کیوں یہ تمرین لکھتے؟ یہ اورل ایکسرسائز ہے، اور یہ ایکسرسائز آپ کی ریٹن تھی جو یہاں تو میں نے کی ہے، لیکن آپ اپنی نوٹ بک میں جب کریں گی تو بنا دیکھے کریں گی، اپنے ورڈز یوز کریں گی. یہ سیم ورڈز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ بھی لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں جتنی وکیب ابھی تک ہم نے سیکھی ہے اس میں سے. تو یہ ہو گئی آپ کی اورل ایکسرسائز. انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ ہے آپ کی اورل ایکسرسائز، میری طرف سے یہ پورا پیج ہی آپ کے لیے اورل ایکسرسائز ہے، اورل تمرین ہے. پورا پیج آپ کو یاد ہونا چاہیے. کلاس ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں. اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو آپ ضرور مجھے وائس میسج کریں. اگر مجھے لگے گا کہ سب کو ہی اس چیز کی ضرورت ہے تو میں اگلی کلاس میں اس کو انکلوڈ کر دوں گی، ورنہ میں وائس میسج سے ہی آپ کو آپ کا جواب دے دوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.